यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। और आज का हवाला हम देखेंगे मुक़द्दस याकूब का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 13 आयत तक। और मैं आपके लिए पढ़ूँगा। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद ज़ुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उंधा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उंधा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बने? ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुज़ुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामज़द हो? तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में ख़ता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि ज़ना न कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून न कर। बस अगर तू ने ज़ना तो न किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदावल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बग़ैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आज हवाला थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कंप्लीट करूँ। और आपको पहली आयत से पढ़ता हूँ दोबारा से। क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उंधा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उंधा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसफ ना बने? मेरे अजीज़ों, ये आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें जो बताया जा रहा है वो मुनसफ के यानी आपको कैसा मुनसफ होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि एक शख्स जो अमीर हो या उसने उम्दा पोशाक पहनी हो, वो आपकी अगर जमात में आ जाए और एक गरीब आदमी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हों, और आप देखते हैं कि आजकल की जो दुनिया है उसमें ऐसे ही हो रहा है कि जो एक अमीर शख्स होता है वो उसको लोग अहमियत देते हैं और उसके कपड़ों को देखकर और उसकी पोशाक को देखकर जो बताया जा रहा है तो उसको वो अच्छी जगह देते हैं या जिस जगह वो मेहमान आया होता है। लेकिन बाइबल बता रही है कि आपने ऐसा नहीं करना। आपने उस गरीब या अमीर में आपने फ़र्क नहीं करना। आपने मुनसफ ऐसे मुनसफ बनना है कि जैसे कि बाइबल अंजील में बताया जा रहा है। और आगे लिखा है, मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा नहीं किया
اب آپ اس آیت پر ذرا غور کریں کہ جب خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند، یعنی جو ایمان کی دولت ہے، یعنی جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور اس میں دولت مند بنایا ہے خدا نے غریبوں کو، اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا، یعنی جو اس میں بادشاہی جو ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کے لیے خدا نے جو اس جہان کے غریب ہیں ان کو چنا ہے۔ تو کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، یعنی جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لوگ ہیں، ان سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس بادشاہی کا وارث ٹھہراؤں گا، لیکن اس نے اس میں فرق نہیں کیا کہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اس میں جو اس نے معیار رکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھے منصف بنیں، جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو انسان کا کردار ہے وہ یہی ہے کہ وہ غریب آدمی کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے؟ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے دولت مندوں کے بارے میں کہ وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعی جو دولت مند ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے۔ کیسی اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا، اور آپ جانتے ہیں جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے وہ تو پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ ایسے ہی پستا ہے۔ تو اس میں اس حوالے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں عزیزو، پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے طرفداری نہیں کرنی، آپ نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی، اس لیے کہ خدا بھی کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، لیکن اگر طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یعنی میرے عزیزو، جو شریعت ہے وہ مکمل ہے، اس لیے آپ نے مکمل شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کی ساری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ تو میرے عزیزو، اور پس اگر تو نے زنا نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا داول کرنے والا ٹھہرا۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گناہ کریں اور پھر آپ دوسرا گناہ ہے جو وہ کریں اور پھر آپ کہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا لیکن میں نے یہ دوسرا گناہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ نے مکمل شریعت پہ عمل کرنا ہے اور سارے جو گناہ بتائے گئے ہیں سب سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ کے کام بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے کہ شریعت میں بتائے گئے ہیں۔ آپ نے ایسے ہی کلام مقدس پر عمل کرنا ہے اور ان گناہوں سے دور رہنا ہے جیسا کہ شریعت میں بتایا گیا، اور شریعت جو ہے وہ انجیل مقدس میں صاف صاف اس کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ یاد رکھو، جب آپ اپنی زندگی میں کسی بھی شخص پر آپ رحم نہیں کرتے تو آپ اس بات کو پھر یاد رکھیں کہ آپ پر خدا بھی رحم نہیں کرے گا، اور جب عدالت کا دن ہوگا، جب اس کی عدالت کا دن آئے گا تو وہ آپ پر رحم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی لوگوں پر رحم نہیں کیا۔ تو آپ نے رحم بھی کرنا ہے، اور آپ نے یہ جو اس میں ساری جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو گناہ ہیں آپ نے وہ ان سارے گناہوں کا جن کا ذکر کیا ہے شریعت کے مطابق، یعنی اگر شریعت میں سے کوئی ایک گناہ بھی اگر آپ کی زندگی میں رہ گیا تو یہ ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے اس حوالے میں کہ آپ ساری شریعت کے برخلاف ٹھہرو گے، یعنی ساری شریعت جو ہے وہ آپ اس پر عمل نہ کرنے والے ٹھہرو گے۔ تو آپ نے ساری شریعت پر مکمل عمل کرنا ہے، اور
اور پھر جو اس میں شروع میں جو بتایا جا رہا ہے آپ نے غریب اور امیر کا فرق نہیں کرنا، کیونکہ خدا بھی نہیں کر رہا، اس لیے آپ نے بھی نہیں کرنا، اور ہمیشہ آپ ان باتوں پر جو یہ میں نے حوالہ بتایا اس کو آپ پڑھیں، دوبارہ بھی پڑھیں اور اس پر غور کریں، اور خداوند